روزے کے متعلق ایک مسئلہ جو میں اپنے ناظرین کی طرف شیئر کرنا چاہتا ہوں، وہ مسئلہ یہ ہے کہ سحری کا وقت سائرن بجنے پر ختم ہوتا ہے یا آذان پر ختم ہوتا ہے۔ دیکھیں، اس کا جواب یہ ہے کہ سحری کا وقت ختم ہونے کا علم جس ذریعے سے بھی حاصل ہو، اس وقت کھانا پینا بند کر دینا چاہیے۔ اگر کہیں سے سائرن بجنے کی آواز پہنچ جائے تو روزے دار کو چاہیے کہ کھانا پینا بند کر دے، اور اسی طرح اگر گھڑی پر ٹائم دیکھ لیا اور معلوم ہو گیا کہ سحری کا وقت ختم ہو گیا ہے تو روزے دار کو چاہیے کہ اپنا کھانا پینا بند کر دے، اور اگر آذان کی آواز پہنچ جائے تو اس وقت بھی کھانا پینا بند کر دینا چاہیے، کیونکہ یہ تمام علامات سحری کے اختتام کی ہوتی ہیں۔ لیکن یہاں پر میں ایک ضروری بات عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ بات یہ ہے کہ عمومی طور پر لوگوں نے آذان کو سحری کے اختتام کی علامت سمجھ رکھا ہے۔ یہ تصور بالکل غلط ہے، کیونکہ آذان جو ہوتی ہے یہ نماز کے لیے ہوتی ہے، سحری کے اختتام کے لیے اذان نہیں ہوتی۔ یہ تصور اس لیے غلط ہے کہ بعض اوقات آذان سحری کے اختتام کے بعد بھی ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات آذان ہوتے ہوتے 2-3 منٹ لگ جاتے ہیں، اور لوگ اس دوران کھا پی رہے ہوتے ہیں، کوئی چائے پی رہا ہوتا ہے، کوئی پانی پی رہا ہوتا ہے، کوئی سگریٹ پی رہا ہوتا ہے، تو اس لحاظ سے ان بیچاروں کا روزہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ اسی لیے سب سے عمدہ اور بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہر شخص کو چاہیے کہ اپنے شہر کے مستند عالم دین، مستند مفتی کے جو رمضان مبارک میں اشتہار چھپا ہوتا ہے سحر و افطار کا، اسی اشتہار کے مطابق اپنی سحری افطاری کریں تاکہ کسی کا روزہ ضائع نہ ہو۔ میں اس کی چھوٹی سی ایک مثال دوں، یہ ہمارے شہر کا اشتہار ہے۔ آج اتوار ہے، سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے 4:40۔ اگر کوئی شخص 4:40 سے 42 کے دوران کچھ کھا لیا، کچھ پی لیا تو اس کا روزہ ہے۔ لیکن اگر کسی شخص نے 4:40 سے کراس کر گیا، یعنی 4:50 پر اس نے پانی پی لیا، کوئی سگریٹ پی لی یا کوئی روٹی کا لقمہ کھا لیا تو اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ اب دیکھیں کہ یہ سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے 4:40 پر۔ اب اگر کسی نے آ کر اذان دی 50 منٹ پر، تو لوگوں نے سمجھا کہ سحری کا وقت ابھی ختم ہو رہا ہے، اور بعض لوگ اٹھ کر اذان شروع ہوتی ہے اور گلاس پانی کا لے کر پی جاتے ہیں، یا کسی نے دودھ پی لیا یا کسی نے کوئی چیز کھا لی کہ بھی چلو اذان ہو رہی ہے تو اس دوران تو کھانا جائز ہے۔ یہ تصور بالکل غلط ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اسی لیے آذان کا انتظار کیے بغیر نقشہ جات جو سحری افطاری کے ہوتے ہیں ان کے مطابق ہی اپنی سحری افطاری کریں، تاکہ روزہ رکھنا بھی ہمارا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو، اور سارا دن بندہ بھوکا بھی رہے، پیاسا بھی رہے اور اس کا روزہ بھی نہ ہو۔ اسی لیے احتیاط بہت ضروری ہے۔